اور سٹیزن کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے رسپانسبلٹی ورسز ڈیوٹی۔ اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے سٹیزنز کو فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرنے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک جو آرٹیکلز ہیں وہ یہ رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو پھر اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کیے جانے چاہیے، اور اسٹیٹ اور جو سٹیزن ہے ان کے درمیان رشتہ بھی یہی ہے، رسپانسبلٹی ورسز ڈیوٹی، یعنی کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کا خیال رکھے گی، ان کو فنڈامنٹل رائٹس پہنچائے گی، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کرے گی، کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ اکنامک ہو یا وہ پولیٹیکل ہو، کسی طرح کا بھی تعصب نہیں ہوگا، کسی طرح کی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جان کا خیال رکھے گی، ان کے حقوق کا خیال رکھے گی، اور پھر سٹیزنز کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے لاز کو فالو کرے گی، اور ان کو فالو کرتے ہوئے اسٹیٹ کی ہر بات کو مانے گی اور اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں جائے گی۔ اور جب ہم اسٹیٹ کے ساتھ یعنی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ کانٹریکٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، کہ میں پاکستان کا شہری، میں اس حکومت کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے فنڈامنٹل رائٹس پہنچائے جائیں گے، میرا خیال رکھا جائے گا، مجھے اپورچونٹیز دی جائیں گی، تو میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں۔ اور یہ ریلیشن جو ہوتا ہے ٹرسٹ کی بیس کے اوپر ہوتا ہے، یعنی جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ کر کے ووٹ کرتے ہیں، اور اس کا ریوارڈ اور پنشمنٹ بھی مل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر آپ اس ٹرسٹ کو توڑیں گے، یعنی کہ میرا خیال نہیں رکھیں گے، میرے فنڈامنٹل رائٹس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اور اگر آپ میرا ٹرسٹ مینٹین رکھیں گے، میرا ٹرسٹ نہیں توڑیں گے، تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور نیکسٹ ٹائم نیکسٹ گورنمنٹ میں آپ کو، نیکسٹ الیکشن میں آپ کو میں ووٹ دے دوں گا۔ مگر پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو یا KPK ہو، ہمیں یہاں پر ایک نیشنل ڈس انٹیگریشن نظر آتی ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن، پولیٹیکل ڈسکریمنیشن اور سوشل پریجوڈس نظر آتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کی۔ پاکستان میں جو گندم ہے، پنجاب میں یعنی کہ پنجاب سے جو 80% ایگریکلچر لینڈ سے جو ایگریکلچر یعنی کہ کراپ جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ پورے پاکستان میں سرکولیٹ ہوتی ہے، وہ پہلے سندھ میں جاتی ہے، پھر وہاں سے بلوچستان میں جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے پنجاب سے پیچھے KPK میں بھی جاتی ہے۔ مگر سوال یہاں پر اب یہ ہے کہ پنجاب میں جو گندم کا ریٹ ہے وہ ہے 3500 روپے، تو پھر بلوچستان میں یہ 6500 روپے پر من کیوں ہے؟ آلریڈی بلوچستان میں اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، وہاں پر رائٹس نہیں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں، ریلویز اس طرح سے نہیں ہیں، موٹر ویز نہیں ہیں، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، تو پھر گندم یعنی کھانے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ پنجاب میں گندم 3500 روپے کی، بلوچستان میں 6500 روپے کی۔ یہ ایک تعصب ہے، اور اس تعصب کی وجہ سے پھر پروونسز کے درمیان وہ محبت نہیں رہتی، پھر تعصب بڑھتا جاتا ہے، اور پھر یہ تعصب بڑھتے 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 پھر قتل و غارت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الیکٹرکسٹی، میں عرض کیا تھا پہلے بھی میں نے کہ الیکٹرکسٹی کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ اراؤنڈ 45 to 50,000 ہے، اور اس کی جو کنزمپشن ہے وہ کوئی 25 سے 30 ہزار ہے، مگر پھر بھی لوڈ شیڈنگ کیوں؟ تو کیا کیپیسٹی نہیں ہے، یا پالیسیز نہیں ہے، یا اسٹرکچرل انیفیشنسیز ہیں؟ تو ایک تو گندم مہنگی، بلوچستان میں 2 ایریاز ہیں، ایک پشتون بیلٹ ہے اور ایک بلوچستان بیلٹ ہے۔ تو جو ذوب والی ہے بیلٹ، جو پشتونستان یعنی کہ بلوچستان میں جو پشتون وہاں پہ رہتے ہیں، کئی علاقوں میں
बिजली ही नहीं है, फिर गंदम का रेट भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इन चीजों से डिस्क्रिमिनेशन होती है, तासुब होता है, फिर मोहब्बत नहीं रहती। फिर जब आप पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके बलूचिस्तान में जाते हैं तो फिर आपको नजर आती है वो नफरत, वो हेट्रेड। तो इसके ऊपर स्टेट क्या कर रही है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? और फिर ये जो गंदम पहुंचाई जा रही है, ये डायरेक्ट पंजाब से डेरा इस्माइल खान यानी कि केपी के, और वहां से फिर बलूचिस्तान में क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? ये पहले जाती है सिंध में, कराची में, यानी यहाँ से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर फिर वहां से बलूचिस्तान में जाते, तो फिर मजीद ये महंगी हो जाती है। तो बलूचिस्तान के लिए बात कौन करेगा? बलूचिस्तान के हकूक के लिए बात कौन करेगा? यानी गंदम जो आपका बुनियादी हक है, रोटी, कपड़ा, मकान, तो रोटी ही आपको महंगी मिल रही है। बिजली हो या ना हो वो तो एक अलग बात है, सुई वहां से निकल रही है, लेकिन आप पंजाब में रही है तो सुई गैस नहीं है, वाटर की उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पर उस तरह से नहीं है। तो फिर गंदम भी वहां पे नहीं जाएगी, और जाएगी तो फिर महंगे दामों में जाएगी। तो यहां पर हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह पंजाब में इंसान बसते हैं, वहां पर बलूचिस्तान में भी इंसान बसते हैं, KPK में भी इंसान रहते हैं, और सिंध में भी इंसान रहते हैं। और अगर सारे सूबों में, चारों सूबों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, उनके हकूक का ख्याल रखा जाएगा, उनके फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा, तो फिर मुल्क में नफरत नहीं फैलेगी, मुल्क में फिर नेशनल डिसइंटीग्रेशन नहीं, फिर नेशनल इंटीग्रेशन होगी, फिर कोई नारा नहीं लगेगा, कोई स्लोगन आपको नजर नहीं आएगा। तो फिर हुकूमत को चाहिए कि सबको इक्वल ट्रीट करे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हुकूमत को चाहिए कि वो जो स्टेट वर्सेस सिटीजन जो एक रिलेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी का, उसको मेंटेन करे और अपने लोगों को इक्वल ट्रीट करे और उनका ख्याल रखे। इससे मोहब्बत बढ़ेगी और नेशनल इंटीग्रेशन मजीद बढ़ेगी। और अगर आप नफरत फैलाएंगे तो फिर एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसका फ़ायदा लेंगी, और फिर हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी आएगी, इंटरनल क्योस आएगा, और फिर इस इंटरनल स्टेबिलिटी की वजह से फिर मुल्क में दहशतगर्दी फैलती है। तो हमें दहशतगर्दी का भी इकट्ठा सामना करना है, हमें अपने सूबों को इक्वल राइट्स देने हैं, और बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी राइट्स की कमी है। तो मेरा पैगाम बस इतना है कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, हम अपने स्टेट के हर इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हों, हमारी किसी के साथ कोई भी नफरत ना हो, हमारा प्यार हो, हमारी हारमनी हो, हमारी स्टेबिलिटी हो, हमारी यकजहती हो। थैंक यू वेरी मच।